اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل نالج ہوم کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے دوستو، آج نہایت ہی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کی طرف عام تو کیا پڑھے لکھے دیندار گھرانے بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، اور یہ بہت نہایت ہی خطرناک موضوع ہے آج کا۔ آپ بالکل تسلی سے اور تحمل سے پوری ویڈیوز دیکھیے گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور اس میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے بات تو میں اس کا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں نمبر بھی دے دوں گا، تو آپ اس کا ٹوٹل حوالہ جات آپ ہم سے لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو تشفی کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حرمت مصاہرت کا بیان۔ سوال: حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں؟ الجواب: لغوی معنی مصاہرت کے داماد بننا یا سسر بننا کے ہیں۔ شرعی معنی: شریعت مطہرہ میں ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کے اصول و فروع سے صحبت کرنے، بوسہ لینے وغیرہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ مصاہرت سے کون کون سی عورتیں حرام ہوتی ہیں؟ سوال ہے، مصاہرت سے کون کون سی عورتیں حرام ہوتی ہیں؟ الجواب: حدیث شریف میں ہے کہ نسب سے 7 رشتے حرام ہوتے ہیں اور مصاہرت سے بھی 7 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ جس عورت سے صحبت ہوئی یا شہوت کے ساتھ بوسہ وغیرہ لیا گیا تو اس عورت کی ماں، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بہن، بھانجی، بھتیجی سب حرام ہو گئیں، مگر ان میں سے 2 ماں بیٹی ہمیشہ حرام ہو گئیں۔ ان میں سے 2 مرد عورت ضرب دینے سے 4 ہو جاتے ہیں، گویا 2 رشتے مرد اور 2 عورت کے لیے حرام ہو گئے۔ اس طرح کل 4 رشتے مصاہرت سے حرام ہو گئے۔ نمبر 1، عورت کی ماں اوپر تک۔ نمبر 2، عورت کی بیٹی نیچے تک۔ نمبر 3، باپ دادا کی بیوی اوپر تک۔ نمبر 4، بیٹے پوتے کی بیوی نیچے تک نوٹ بقیہ۔ 5، یعنی خالہ، پھوپھی، بہن، بھائی، بھتیجی سے وقت طور پر حرمت ہے، تو اس عورت سے علیحدگی و عدت کی تکمیل کے بعد ان میں سے کسی ایک سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ حرمت مصاہرت کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ سوال: حرمت مصاہرت کن کن چیزوں سے ثابت ہوتی ہے؟ الجواب: حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے، یوں ہی بشہوت چھونے، بوسہ لینے، فرج داخل کی طرف نظر کرنے اور گلے لگانے، دانت سے کاٹنے، مباشرت کرنے اور یہاں تک کہ سر کے بالوں کو چھونے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، اگرچہ کپڑا حائل ہو۔ عالمگیری در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ سامعین کرام، ساس سے مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ سوال آیا یہاں پر، ریحان نے اپنی ساس سے مصافحہ کیا تو کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی؟ الجواب: اگر مصافحہ کرتے وقت ریحان پر شہوت ہوئی تو ریحان کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر ہاتھ جدا کرنے کے بعد شہوت ہوئی یا سرے سے شہوت ہی نہ ہوئی تو حرام نہ ہوگی۔ ایک اور سوال ہے، بوڑھی ساس کو شہوت سے چھونا۔ سوال: یاور نے اپنی بڑھیا ساس کو شہوت سے چھو لیا، کیا تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی؟ الجواب: جی ہاں، اگر بڑھیا عورت کو بھی شہوت کے ساتھ چھو لیا یا اس کا بوسہ لیا تو حرمت مصاہرت ہو جائے گی اور اس عورت کی بیٹی اس پر حرام ہو جائے گی۔ بلا شہوت بہو پر ہاتھ پڑنا۔ سوال ہے، نور بخش کا ہاتھ بلا شہوت اپنی بہو کے پستان پر پڑ گیا، کیا اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی؟ الجواب: جی ہاں، اس عمل سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ عورت کی شرمگاہ اور پستان یعنی چیسٹ
محض چھونے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اس میں شہوت کا ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح منہ کا بوسہ لینے سے بھی اور اعلیٰ میں انتشار کے وقت کسی جگہ کا بوسہ لیا جب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ بہار شریعت حرمت مصاہرت۔ مرد کا عورت کو چھونے سے حرمت مصاہرت۔ سوال ہے یہاں پر، فرزانہ بی بی سوال کرتی ہیں کہ جس طرح مرد کے عورت کو شہوت کے ساتھ چھونے سے مصاہرت ثابت ہوتی ہے، کیا اگر عورت بھی شہوت سے مرد کو چھو لے تو مصاہرت ثابت ہوگی؟ الجواب، جی ہاں، اگر عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ لیا یا اس کے آلے کی طرف نظر کی تو اس سے بھی مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ بیٹی پر شہوت سے ہاتھ پڑنا۔ سوال، حنیف خان نے اپنی بیوی کو اندھیری رات میں جماع کے لیے اٹھانا چاہا، لیکن شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنی بیٹی جو کہ 13 برس کی ہے پر پڑ گیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ الجواب، حنیف پر اس کی بیٹی حرام ہو گئی کہ اگر کسی نے قصداً بھول کر یا غلطی سے یا مجبوراً حرمت مصاہرت کے افعال سرزد ہو جائیں تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ نوٹ: حرمت مصاہرت کے لیے شرط یہ ہے کہ لڑکی مشتہات ہو، یعنی 9 برس سے کم عمر نہ ہو۔ در مختار، پس مذکورہ صورت میں لڑکی 13 برس کی ہے اور مشتہات ہو تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ نکاح کا مسئلہ۔ سوال، بشیر الدین نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کے کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بشیر الدین کی پہلی بیوی کا بیٹا فیضان اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا اس کا نکاح جائز ہے؟ الجواب، جی نہیں، مذکورہ صورت میں فیضان اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا، مگر جو گزر چکا، اور بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح کرتے تھے تو انہیں اس سے منع کر دیا گیا تو تم اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح نہ کرو۔ الحدیث، ابن جریر اور بہقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا تو وہ عورت تمہارے لیے حرام ہے، خواہ تمہارے باپ نے اس عورت سے محبت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل نالج ہوم کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے بہت سے سوال رکھے ہیں اور ابھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں مزید احاطہ کریں گے اسی ٹاپک کو لے کے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا، تو آپ یہ لازمی اس حوالے سے بتائیے گا اور ویڈیو کیسی لگی اور اس مضمون کے حوالے سے کہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور اگر مزید آپ کو کوئی معلومات ہو تو آپ ضرور حوالہ کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ پہ ضرور میسیج کیجیے گا، آپ کی رائے کا ہم انتظار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔